نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی تو آپ کے ساتھ آپ کے جانثار صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی اپنا سب کچھ چھوڑ کر نبی کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ اس سے بھی بہت بڑا پیغام ہے کہ دین کے خاطر جتنی بڑی قربانی آپ دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا مقام عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد جب مدینے صحابہ کرام پہنچ گئے تو جو مکے سے چلے تھے وہ مہاجرین تھے اور جو مدینے میں تھے وہ انصار تھے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، ایک مہاجر صحابی اور ایک انصاری صحابی کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، اس لیے تاکہ یہ جو مہاجرین ہیں یہ ایسا نہ ہو کہ انصار یہ سمجھے کہ ہم پر معاذ اللہ بوجھ بن گئے ہیں، یا پھر مہاجرین شرمندگی کا ان کے دل میں خیال نہ آئے۔ جب بھائی چارہ قائم ہو گیا تو مہاجرین اور انصار دونوں مل کر ہی محنت کریں گے اور ایک چھت تلے رہیں گے۔ ایک بہترین آپ نے یہ بھائی چارہ قائم کیا۔ اس کے بعد ان میں سے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں میں بھائی چارہ قائم ہوا، دیگر صحابہ میں جیسے ہوا۔ تو ان میں ایک بہت بڑا پیغام جو حدیثوں سے ملتا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، آپ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادتوں کو دیکھ کر تھوڑی پریشان اس لیے ہو گئی تھی کہ وہ دن میں روزہ رکھتے، رات کو قیام کرتے۔ یہ ذوق تھا، اچھی بات ہے، لیکن ان کی طبیعت تھوڑی سی اس طرح سے کمزور ہو رہی تھے، ان کی جسمانی صحت گر رہی تھی۔ تو والدہ ہیں، ماں ہیں، وہ پریشان ہوئی، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ سلمان، آپ کے جو بھائی ہیں وہ اس طرح کر رہے ہیں، ان کا یہ معاملہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا، ان کی طبیعت جو ہے اس طرح دن بدن خراب ہوتے جائے گی، صحت گر رہی ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، امی جان آج فکر نہ کریں، آج میں بھائی آئیں گے بات کروں گا۔ جب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کے ٹائم آئے تو سلمان فارسی کہتے ہیں، بھائی جان کھانا کھائیے۔ تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا روزہ ہے۔ آپ نے کہا آپ نہیں کھائیں گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ اب بھائی کی محبت میں آپ کو کھانا پڑا۔ یہاں پر ایک مسئلہ بتا دوں، نفلی روزہ کسی وجہ کر آپ عذر ہو، مجبوری ہو تو توڑ سکتے ہیں، لیکن اس کی قضا رکھنی ہوگی، وہ رکھنا پھر واجب ہو جائے گا۔ جیسے نفل نماز ہے، آپ پر یہ فرض نہیں ہے، آپ نے پڑھا تو ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن جب شروع کر دیں گے تو اس کو پورا کرنا واجب ہوگا۔ اسی طریقے سے نفلی روزہ، برکیف انہوں نے پھر کھانا کھا لیا، رات کا وقت ہوا، اب آرام کے وقت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ آرام کے لیے گئے، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا بھائی جان سو جائیے، صبح تہجد میں اٹھیں گے۔ آپ سو گئے، اس لیے کہ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے اور سارا معاملہ حل ہو جائے گا، ایک دن کی بات ہے۔ عبادت کا ذوق کیسا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں اسلام کیا کہتا ہے وہ پیغام آگے سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے یہ سوچ کر ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ سو گئے۔ صبح جب بیدار ہوئے، فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے اپنے بھائی ابو درداء کو یہ پیغام دیا ہے، یہ تو دن کو روزہ رکھتے، رات کو قیام کرتے، یعنی کہ ایک ہی حق ادا کر رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا اِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، بے شک آپ پر آپ کے رب کا حق ہے، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور آپ کی جان کا حق ہے، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور آپ کے اہل کا حق ہے، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، بس چاہیے کہ ہر ایک حقدار کا صحیح معنوں میں حق ادا کیجیے۔
اب یہ 3 باتیں کہی کہ آپ کے رب کا حق ہے، آپ کی جان کا حق ہے، آپ کے گھر والوں کا حق ہے، تو ہر ایک حقدار کا حق ادا کیجئے۔ جب یہ باتیں کی، اللہ کے نبی نے فرمایا صدق سلمان، سلمان نے سچ کہا، یعنی اس بات پر تصدیق کی مہر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا کر بتا دیا کہ تمام جو اللہ کے بندے ہیں، نبی کے امتی ہیں، ان کے لیے 3 طرح کے حق ہیں۔ اللہ کا حق ہے، اس کی جان کا حق ہے، اور گھر والوں کا حق ہے۔ آج معاشرے میں دیکھیں ہم، کچھ لوگ ہیں وہ صرف مال جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، نہ اپنی پرواہ ہے نہ گھر والوں کی پرواہ ہے، اور کچھ لوگ ہیں مال جمع کر رہے ہیں، اپنی بھی پرواہ ہے گھر والوں کی بھی پرواہ ہے۔ ان 2 حق۔ پہلا طبقہ کیا ہے؟ صرف ایک حق ہے، گھر والوں کا ادا کر رہے ہیں، اپنی بھی فکر نہیں ہے، اپنی صحت کا بھی خیال نہیں ہے۔ دوسرا طبقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنی بھی فکر ہے، گھر والوں کی بھی فکر ہے، اپنی صحت کا خیال ہے، گھر والوں کا بھی خیال ہے، اور معاشرے میں بھی تقسیم کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی محبوب نہیں ہے۔ بلکہ تیسرا طبقہ جو ہے وہ ہونا چاہیے، وہ کیا ہے کہ تینوں حقوق ادا کیے جائیں۔ اللہ کا بھی حق ادا کیا جائے، اپنی جان کا بھی حق ادا کریں، اور حقوق العباد، بندوں کے بھی حقوق، جو آپ کے گھر والے ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، والدین ہیں، آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں، دیگر احباب ہیں، ان تمام کے بھی حقوق ادا کیے جائیں۔